بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بٹی، لاہور پاکستان سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سیاست کی کلا بازیاں لگتے ہوئے مناظر نظر آ رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہلچل مچی ہے۔ تاریخ پہ اگر نظر ڈالیں، ہسٹری پہ نظر ڈالیں، عوامی طاقت کو کبھی بھی کوئی بھی ختم نہیں کر سکا جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ یہ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں جو وقتی طاقت آتی ہے اور اپنے آپ میں تکبر رکھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے عمران خان آج بھی جیل میں قید تنہائی میں بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، اور پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت ہے، اس کے ایک ٹویٹ کے خوف سے تمام حکومتی اہلکار خوف میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ سیاسی کردار بونے نظر آتے ہیں، بونے کہ ایک بہن کو نہیں ملنے دینا، آئین کو رون دیا، عدلیہ کو رون دیا، انسانی حقوق کو پامال کر دیا، لیکن وہ جیل میں بیٹھا شخص ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اور اب ڈاکٹروں کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز سیل افریدی نے خیبر پختونخوا کا طوفانی دورہ کیا۔ ہری پور، ہزارہ، منصیرہ، جہاں جاتے تھے عوام کا جمع غفیر ہوتا تھا۔ عوام کا جوش یہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی، جبر، ظلم، زیادتی، ناانصافیاں جاری، لیکن عوام ہار ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، یہ تو بات کنفرم ہو گئی، پیپل پارٹی ہو، نون لیگ ہو یا کوئی ہو ملک، جس شخص کے ساتھ، سیاستدان کے ساتھ عوامی طاقت ہے، عوامی طاقت ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکا۔ انتقامی کارروائیوں سے لے کر حکومتی میڈیا، سرکاری میڈیا یا پرائیویٹ میڈیا یا پروپیگنڈے کرنے والوں کی ناکامی اور شکست کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اب یہاں تک کہ جو ان حکمرانوں کو فارم 47 پہ قوم پر مسلط کیا، ان کے اشاروں پر ہی نگران حکومت کے وزیر حکومت کی ناکامیوں کی چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں اس پر ان حکمرانوں کو کہ انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند، ایکسپورٹ ختم، کارخانے بند، کسان رل گیا، اہداف پورے نہیں ہو گئے، ملک قرضوں تلے دب گیا۔ ایسے میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے آج بھی سرخرو ہیں۔ ایک طرف سہیل افریدی، میں نے بتایا کہ وہ وہاں چلے جاتے ہیں جہاں آپریشن کیا جاتا ہے، سہیل افریدی کے قافلے میں تیرا جاتے ہیں، عوام کی لمبی لائنیں قطاروں میں، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، ان عوام کی مشکلات میری مشکلات ہیں، ان کے مسائل حل کرو۔ یہ اپنا گھر بار چھوڑ رہے ہیں، بار بار گھر چھوڑ رہے ہیں، مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے، مجھے ان کی عمران خان نے ذمہ داری دی ہے، اور وہ ناظرین انہیں لے کے نکلتا ہے۔ اگلے دن نکلتا ہے، کبھی ہزارہ کا دعویٰ دار ہوتی تھی مسلم لیگ نون، آج ہزارہ میں اور دیگر شہروں میں سہیل افریدی کا جو پرتپاک استقبال کیا گیا، پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی ایک صوبائی لیڈر کا ایسی مثال، فقد المثال استقبال نہیں نظر آیا۔ وہ کراچی گیا تو عوام کا سمندر امڑ آیا، وہ لاہور آیا تو عوام کا سمندر امڑ آیا، حکومت کا ظلم ستم شکست فاش کھا گیا۔ لوگوں نے تھو تھو کی کہ یار یہ مہمان ہیں، پنجاب تو زندہ دلانا لاہور تھا، یہ ہر ایک کو سموتا تھا، انہوں نے اپنے کے پی کے سے آئے بھائی ایک وزیر اعلیٰ کی زندگی خطرے میں ڈال دی۔ وہ کراچی گیا، حیدرآباد سے آیا، وہ راستہ بند کر دیا گیا۔ ان کے لگڑ بگڑ چمچے کچے مکمل میڈیا گرفت میں،
ان کے کریڈٹ میں کیا ہے؟ اربوں خربوں کی مبینہ کرپشن کے زبان زدے عام قصے۔ ایسے میں عمران خان جیل میں 8 فروری کی کال دیتا ہے تو پورے حکمران جتنے بھی حکمران ہیں یا ان کو لائے لانے والے ہیں، جب ان کے حکومت کے ایوانوں میں رابطے کرتے ہیں تو وہاں خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں، ہر طرف خوف کے سائے منڈلاتے ہیں کہ عمران خان کو کیسے روکے۔ ہر ظلم کر لیا، قتل گولی چلا لی، لاٹھی چارج کر لیا، ٹھنڈا پانی سردیوں میں مار دیا، گرفتاریاں کر لی، مقدمے کر لیے، کاروبار تباہ کر لیے، نوکریاں لوگوں کی چرا دی، لوگوں کا رزق چھین لیا، 10 سال سزائیں سنا دی، 60 سال سزائیں سنا دی۔ وہ بانی بیٹی عمران خان عجیب پتھر کا آدمی ہے، وہ لکھنے کے لیے، وہ جھکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین، محمود اچکزئی کا سندھ کا دورہ ہوا اور سیل افریدی کا کے پی کا دورہ، عوام نے جس خوش دلی سے کیا اس پر سیاست کی کلا بازیاں کرنے والے، ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں چاٹ کر اقتدار لینے والے اور برے وقت میں پاؤں پڑنے والے حکمران جتنے بزدل اور ناکام اس دفعہ ثابت ہوئے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا سیل افریدی کو نہیں ہونا، عمران خان نے کہا وہی ہوگا وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا، محمود اچکزئی نہیں ہوگا، وہ بنے گا۔ ہاں، راجہ ناصر عباس وحدت المسلمین کے لیڈر، انہیں بھی چیئرمین انہیں بھی اپوزیشن لیڈر سینٹ تعینات کرنا ہوگا۔ 100 گنڈے تے 100 لتر والی مثال میں صدیوں کا تجربہ ہے۔ ناظرین، اب یہ بات تو شکست واضح ہو گئی ہے کہ محمود اچکزئی نے اپوزیشن لیڈر بنتے ہی حکومت اور تمام سیاستدانوں کو سامنے جو مطالبہ رکھا ہے، اگر یہ حکمران سوچیں تو کل کو انہوں نے اپوزیشن میں بھی آنا ہے۔ ایک آپ مجھے مطالبہ بتائیں، یہی عمران خان کا مطالبہ، اسی مطالبے کو لے کر محمود اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر ہے، جسے مذاکرات کا اور تحریک چلانے کا بانی پٹی عمران خان نے دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب آئے بیٹھے عدلیہ کی آزادی کے لیے۔ وہ بھائی، آج جو حکمران ہے کل اپوزیشن میں ہوگی، اگر عدلی انڈیپینڈنٹ ہوگی، آزاد ہوگی، غیر جانبدار ہوگی، کسی کے اپنے ٹیلی فون سننے پر ہراساں کیا جائے گا، کسی کے بچوں کو نہیں ڈرایا جائے گا، تو یہ آج جو حکمران ہے اپوزیشن میں ان کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں پر انہیں یہی عدالتیں انصاف دیں گی۔ عدلیہ کو آپ نے کنٹرول کر کے، یرغمال بنا کر، اپنے من پسند جج بنا کر، جسٹس امین الدین بنا کر، آپ صرف متی اللہ جان جو کوٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، حسنات ملک، ثاقب بشیر اور دیگر صحافی، ان کے بارے میں، جسٹس امین الدین اور یحییٰ افریدی کے بارے میں اور شوکت صدیقی کے بارے میں رائے پوچھ لیں۔ اب محمود اچکزئی کا یہ بیان اگر نواز شریف نہیں مانتے، زرداری نہیں مانتے، تو آپ عوام اپنی رائے کمنٹس کریں، ان کا کیا ہے عمران خان کا مطالبہ جو محمود اچکزئی دے رہے ہیں۔ عدلیہ کی آزادی ہو، انسانی حقوق کی پامالی کو ختم کیا جائے، ہزارے رائے پر قدغن ختم کی جائے، قانون کی حکمرانی کی جائے، آئین کو بحال کیا جائے، 1973 کے آئین کو، جس میں طاقتور کمزور کو اور کمزور طاقتور کو کسی کو نقصان نہ پڑ سکے، جمہوریت کی بحالی، صاف شفاف الیکشن ہو۔ انہوں نے کہا جی صاف شفاف الیکشن کمیشن لایا جائے، سلطان سکندر اعظم کو اللہ کا واسطہ معاف کر دے۔ 2024 8 فروری کی جو کالک ملی ہے، وہ پاکستان 70 سال پیچھے چلے گیا۔ جمہوریت کی بحالی ہوگی، صاف شفاف الیکشن ہوگی، اس میں اگر تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو عوام منتخب کرتی ہے تو وہ آ کے اقتدار سنبھالے، پیپلز پارٹی کی کرتی ہے، نون لیگ کی کرتی ہے، اے بی سی کسی جماعت کو بھی کرتی ہے۔ یہ کیوں نہیں مان رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پیپلز پارٹی اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہے ایک شخص کو، صرف ایک شخص کو، 25 کروڑ عوام میں 300 سے زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کو، نون لیگ کو پنجاب سے خاصی حد تک جو خاتمہ کر دیا، میں یہ نہیں کہہ رہا مکمل ختم ہو گئی، کس شخص نے کیا؟ بانی پی ٹی عمران خان نے۔ ایم کیو ایم جو حیدرآباد اور کراچی سے دیتی تھی، اس کا سیاست سوایہ کر دیا، مفتاح اسماعیل کے 22 میں سے 21 سیٹیں کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی۔ اب جو 5 دہائیوں سے 40-50 سالوں سے اس ملک پر قابض تھے، ٹھپے پہ ٹھپا لگاتے تھے،
ان کی جگہ ایسے شخص جو جیل میں بند، اس کی پارٹی کو مختلف 100 سے زیادہ نشانات دیے گئے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، وہ عمران خان کے نام پہ جیت گئے۔ میں الیکشن ڈے پہ پورے 8 فروری کو 2024 کے الیکشن میں کوئی 5-7 پولنگ اسٹیشنوں پہ گیا۔ ایک بزرگ عورت جو سوٹ سٹک لے کے چل رہی تھی ختم، تو مجھے کہتی بچے او بھائی ساڈے دا نشان کی، میں کہ جی تہاڈا کون ہے لیڈر؟ وہ عمران خان۔ تو میں کیونکہ ہر حلقے کے مختلف نشان تھے، میں کیا اما جی اے نشان ہے، کہندی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اس جذبے کو کیسے ختم کرو گے؟ آپ سکولوں میں چلے جائیں، آپ کالجوں میں چلے جائیں، آپ یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، محترمہ نواز شریف بھی جائے، محترم شہباز شریف صاحب بھی جائیں، زرداری صاحب بھی جائیں، بلاول صاحب بھی جائیں، مریم صاحب بھی جائیں، سہیل افریدی بھی جائے، ایم کیو ایم بھی جائے، مولانا فضل الرحمان بھی جائے، آپ لوگوں کی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ 70-80 کی دہائی نہیں ہے، خدا کے واسطے اس سے باہر نکل آؤ۔ یہ قوم باشعور ہو چکی ہے۔ خود آپ نے ڈان نے کل اور پرسوں کے 2 دن کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا معاشی صورتحال تباہ، قوت خرید ختم، قرضے کئی گنا زیادہ، اور محمود خان چکزئی نے سر کا جی جمہوریت کی بحالی کریں، آئین کی بحالی کریں، آزاد نظریے کا نانی کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، عمران خان اگر اقتدار میں آتا ہے تو وہ انتقامی کاروائیاں نہیں کرے گا۔ تو بھائی اور کیا چاہیے؟ ہاں، عمران خان کو بھی میرے خیال میں جب ان کی بہنوں سے ملاقات ہو، جب ان کے وکلا سے ہو، انہیں کہیں کہ جنہوں نے ملک کا خزانہ لوٹا، جنہوں نے حرام کھایا، چاہے وہ سرکاری افسر ہے، سیاستدان ہے، صحافی ہے، یا کوئی بھی کاروباری شخصیت ہے، ان کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا، جنہوں نے انتقامی کاروائیاں نہیں کرنی۔ ہاں، عمران خان اگر ملک کو یا موجودہ حکمران یا کوئی بھی سنوارنا چاہتا ہے تو ہر ادارے سے 100 50 بندے پکڑیں اور ان کی 10 انویسٹیگیشنیں کرائیں۔ اگر انہوں نے حرام کھایا ہے اور ملک کو اربوں روپے نقصان اٹھایا، خود وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے کہا کہ ہم جو ریمیڈیز دیتے ہیں اس میں 1000 ارب روپے کی کرپشن ہے، ایسے میں انٹرنیشنل انویسٹر پاکستان کیوں آئے گا؟ پاکستان سے انویسٹر باہر بھاگ رہے ہیں۔ آپ کا وزیر خزانہ کہہ رہے اس وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کو موجودہ نواز شریف شہباز شریف نہیں لائے، انہیں طاقتور حلقے لائے ہیں، اور یہ یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ اس کے خلاف پروپوگنڈا کریں، اور کوئی 6 دفعہ جس نے ملک کی معاشی اکانومی کو تباہ کیا، اسحاق ڈار کی ایک پاور کمیٹی بنا رہے ہیں، وہ کمیٹی کھیل رہے ہوئے اگے لٹ کے کھا گئے ہو، خربوں روپے آپ کے بیرون ملک میں ہیں۔ مجھے بتائیں ناظرین، ان 3.25 سالوں میں کتنے کرپٹ لوگوں کو انہوں نے مقدمہ درج کی ہے؟ جہاں دیکھو گے دہشت گردی عدالت میں پی ٹی آئی کے لوگ، وہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ ہی سارے دہشت گرد ہیں۔ تو پھر بلوچستان میں تو آپ کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، وہاں ان کے شہر میں جو بینکوں کو لوٹا گیا، پولیس تھانوں پہ قبضہ کیا گیا، پولیس کے دفتروں کا سامان چھین کر لے گئے، بلوچستان کی تو خبر ہی کوئی نہیں آتی، کیونکہ میڈیا پر قدغن ہے کہ سچ نہیں بولنا۔ کب تک خود کو دھوکہ دو گے؟ میں سرکاری افسران سے کہتا ہوں، خدا کے لیے نواز شریف، عمران خان، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان میٹر نہیں کرتے، یہ ملک کی خوشحالی میٹر کرتی ہے۔ یہ ملک ہے تو آپ طاقتور ہو نا، کوئی پی آئی اے کا چیئرمین بن جائے، ریلوے کا بن جائے، وابڑا کا بن جائے، اے بی سی، جو ان سے مرضی محکمہ پکڑ لو، یہ ملک کی سلامتی کرو۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں سبسڈی دیتے ہیں، 1000 ارب روپے کرپشن ہے۔ نگران وزیر پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ بھی طاقتور حلقوں کا، وہ کہتا ہے کہ جی ہماری 3 نسلیں لگتی ہیں ایک انڈسٹری کھڑی کرنے کے لیے، جب سے آئے ہیں 65-70% انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ تو اس گند کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس بدبوزدہ نظام کو کیوں اٹھا کے رکھ رہے ہو؟ اس کو گھر بھیجو۔ آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا میرے ویلا کے سٹارٹ میں سہیل افریدی نے جو کے پی کے میں مختلف شہروں کا دورہ کیا، کس طرح عوام کا جمع غفیر تھا۔ اس عوامی طاقت کو روک نہیں سکتے۔ ہاں، میں یہ آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، میں تو نہیں ہوتا، پنجاب میں صرف آپ انتقامی کارروائیاں ختم کر دیں، پنجاب میں صرف آپ انتقامی کارروائیاں ختم کر دیں اور ظلم زیادتی بند کر دیں، جمہوری حق رکھ دیں، اگر کے پی کے اور کراچی سے عوام زیادہ نہ نکلے تو پھر آپ کا حق ہے، آپ جو فیصلہ کریں۔
پنجاب کے آپ نے کتنے لوگوں پر، اگر حکومت کا اتنا وزیر تاڑڑ عطا تاڑڑ صاحب قابل احترام ہے، اتنی ہمت کرے نا کہ صرف ایک پریس کانفرنس میں یہ کرے کہ پنجاب میں کتنے گھروں میں پولیس نے چھاپے مارے، کیا اس پہ قانونی کارروائی کی گئی؟ کتنے لوگوں نے کے خلاف مقدمات ہیں، وہ کون کون سی جماعت سے ہیں؟ کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئی، جیلوں میں عقوبت خانے بنا دیے گئے، گھروں کو آپ نے، انڈسٹری کو کباڑ خانہ بنا دیا گیا، عدالتوں سے انصاف کی توقع ختم کر دی گئی۔ آپ کو شرم بھی نہیں آتی یار؟ کوئی بے شرمی کا اتنی ہمت کرو نا کہ اتنے ججوں کو ہم نے مجبور کر کے سرفراز ڈوگر صاحب کو آپ نے بنا دیا اسلام آباد کا چیف جسٹس۔ آپ نے سرفراز ڈوگر کو نہیں بنایا، آپ نے پاکستانی عوام سے امید کی کرن، انصاف کی امید کی کرن چھین لی۔ آپ ان ظالموں میں ہو کو آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ناظرین، سیل افریدی اور خیبر پختونخوا دورہ یہ ہے، حکمرانوں کے ایوان اقتدار میں خوف کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے میں اگر سیل افریدی عمران خان کا نمائندہ کراچی، سندھ، خیبر پختونخوا میں جائے، اگر عمران خان آ گیا تو نہ جانے اڈیالہ جیل کے باہر سے لے کے کہاں تک روڈ بلاک ہوگا۔ یہ خوف انہیں عمران خان کی آزادی میں انہیں اپنی قید نظر آتی ہے، کیونکہ ملک کو اکانومی کے نام پر انہوں نے مہنگائی کے نام پہ کیا۔ عمران خان کے دور میں گروتھ جی ڈی پی ریٹ تھا 6.3 6.2، اب 3 کچھ ہے۔ قرضے 75 سالوں سے زیادہ لے لیے، انتقامی کارروائیاں اتنی کی کہ ناظرین آپ یقین نہیں کریں گے کہ سرمایہ کاری 15.1 سے 13 پوائنٹ سے بھی نیچے آ گئی، اور خط غربت حکومتی ذرائع 45% اور غیر جانبدار حلقے حفیظ پاشا ہو، کیسر بنگالی صاحب ہوں، انہوں نے کہا ملک کو اگر یہ ایسے رہا تو اس ملک کا چلنا مشکل ہے۔ دوسری طرف جس نے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام یافتہ دیا، اس نے وینزویلا پہ حملہ کیا، ایران کی قوم نے اپنے مینڈیٹ کے رجیم چینج نہیں ہونے دی، انہوں نے کہا دیا تو جہاں جہاں کریں گے ہم نے کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کا عوامی طاقت دیکھتے ہوئے، ایران کی عوام کا طاقت جذبہ دیکھتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کنونس نہیں کیا، یہ پھانسی کی سزا نہیں دے رہے، میں ایران پہ حملہ نہیں کر رہا۔ نہیں، تم چاہتے تھے چین کو اوپر چیک رکھنے کے لیے، بھارت تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے۔ افغانستان میں آپ نے بھارت کے ذریعے قبضہ کر لیا، اور ایران پہ بھی پاکستان کو لا کے، کیونکہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ہماری فوج دنیا کی طاقتور فوجوں میں ہے، لیکن کچھ افسران، کچھ سرکاری افسران اپنی پرکشی اسلامیوں کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہماری تو یہی گزارش ہوگی کہ آپ اس ملک کی مفاد میں فیصلہ کریں، سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، آپ اپنی نوکریاں کریں، جج ججی کریں۔ ناظرین، اس موقع پر ہمارے دوست عطر کاظمی، اگر نواز شریف صاحب کے کہنے پر لیڈر آف دی اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو لمحہ فکریہ جمہوریت کے لیے ایک مایوس کن ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ٹو بی آنسٹ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اگر نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر اپوزیشن لیڈر کو لگایا گیا۔ ماضی میں ہم سنتے تھے حکمران جو ہے وہ تحصیلداروں کی، پٹواریوں کی جو جابز ہوتی تھیں ان کو وہ بانٹتے تھے۔ اب اس ملک میں کیا یہ حالت ہو گئی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ایک آئینی عہدہ ہے، جو بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جانا چاہیے، اس کی جو آپ کو اس کی اجازت بھی حکمران دیں گے تو تب وہ لگے گا، یا حکمران انٹروین کریں گے تو تب وہ عہدے کے اوپر کسی کا نوٹیفیکیشن ہوگا۔ تو یہ تو میرے خیال میں آج سیڈ ڈے ہے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے کہ آپ نے 6 مہینے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں لگایا، اور اس کے بعد اب اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ ہم نے بڑی جناب فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اس کو لگا دو۔ سو دس از میرے خیال میں ایک لمحہ فکریہ اور سیڈ ڈے فار پاکستانی ڈیموکریسی۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ میاں صاحب کے ساتھ کیا بات چیت کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن کیا کوئی ایسے بامانی مذاکرات اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جس سے ملک کا جو سیاسی ماحول ہے وہ بہتر ہو جائے گا، چیزیں بدل جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ میاں صاحب اس پوزیشن میں ہیں، یا زرداری صاحب اس پوزیشن میں ہیں، یا اچکزئی صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ تینوں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیں گے اور اس فیصلے کا اطلاق ہو جائے گا۔ نہیں ناظرین، عطر کاظمی نے کہا کہ یہ لمحہ فکریہ ایک آئینی ہوتا ہے، اپوزیشن کا حق ہے۔ نواز شریف کون ہے؟ وہ تو یاسمین راشد سے الیکشن ہار گئے، وہ اتنے اچھے ہیں، قابل احترام، 3 دفعہ وزیر اعظم میں، تو اپنے حلقے کا یاسمین راشد والا فارم 45 دے دیں، اس سوال کا جواب دے دیں۔ ان کے RO وہ تھا، اس کو کیوں چینج کیا گیا؟ اس نے کیا رزلٹ بنانے سے انکار کر دیا تھا؟ صبح یہ شاہد حقان عباسی کہہ چکے ہیں، تمام غیر جانبدار حلقے کہہ چکے ہیں، آپ نے مختلف مناظر دیکھے محمودہ اجتبی کے استقبال کے، کراچی میں، خیبر پختونخوا میں،
पंजाब में, तो क्या अवामी ताकत को रोकने वाले इस मौके पर महमूदा अचकजई अपोजिशन लीडर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, मैं ज्यादा नवाज शरीफ इनकी चीजें इसलिए नहीं दिखाता कि नेशनल मीडिया सारा उनका गुलाम है, आपको अपोजिशन की आवाज नहीं नजर आएगी, तो हम इसलिए आपको अपोजिशन है। अगर नवाज शरीफ भी अपोजिशन में तो मुझे याद है जब मरियम नवाज साहबा वजीर आला उनके वालद को जेल छोड़ने गई कोर्ट ऑफ कत, तो मुझे एक उनकी वजीर आजकल किसी ने कहा, तो मैंने उनको एक चैनल में था, मैंने कहा इसको लाइव कट करो। खैर महमूद नाज़रीन वीलॉग लंबा हो गया, आपका वक्त कीमती है। 8 फरवरी को दमादम मस्कल अंदर की तैयारी है। अब हुकूमत पंजाब में तो जबर की तैयारी है। महमूदा अचकजई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिंध के दौरे पर क्या गुफ्तगू की, उनकी जुबानी सुन रहे। आप कैमरा इजाद कर सकते हैं, आप जहाज इजाद कर सकते हैं, आप एक बम इजाद कर सकते हैं, जहाज यू कांट इन्वेंट ए लीडर। ये पागल लगे हुए लीडर इजाद कर रहे हैं, लीडर नहीं होता यार, लीडर गलियों से निकलता है यार जी। नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बात है। इससे आप महमूदा अचकजई ने कहा बम तैयार कर सकते हैं, जहाज तैयार कर सकते हैं, अब लीडर तैयार नहीं कर सकते। लीडर के साथ अवाम की ताईद होना जरूरी है, वो अवाम करती है, तो फैसला आपने करना है कि आपका हुक्मरान को होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।